محسن بھائی جو رشتے میں تو میرا بہنوئی تھا مگر گندی نظر کا مالک تھا۔ وہ لڑکیوں پر گندی نظر رکھتا تھا اور یہی اس کی فطرت تھی۔ سارے راستے میں نے اس سے کوئی بات نہ کی اور آفس پہنچ کر اپنے کیبن میں پہنچ گئی اور اپنا کام سنبھالنے لگی۔ میں اپنے بہنوئی محسن کے آفس میں ہی کام کرتی تھی، لیکن مجھے اس کی ایک عادت بے حد بری لگتی تھی کہ وہ نظر باز تھا اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ لیکن وہ تھا بے حد امیر۔ کل میں اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، مگر دیر کافی ہو جانے کی وجہ سے میری بہن نے رات کو مجھے یہیں پر روک لیا کہ صبح یہیں سے آفس چلی جانا، جس کی وجہ سے آج مجھے محسن کے ساتھ آفس آنا پڑا تھا۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھ کر فائل چیک کر رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ میں اسے اپنے کیبن میں آتے دیکھ کر چونکی، کیونکہ اس کا ڈپارٹمنٹ کوئی اور تھا۔ میرا ایک کام کر دو گی؟ اس نے التجائی انداز میں پوچھا۔ ہاں کہو، میں نے الجھ کر پوچھا کہ پہلے بھی وہ یوں میرے پاس اپنا کوئی کام لے کر نہیں آئی تھی۔ اس پر سر محسن کے سائن چاہیے، اگر تم کروا کے لا دو تو۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو میں گہرا سانس بھر کر اس کی التجا اور منت کا سارا پس منظر سمجھ گئی۔ وہ یقیناً محسن کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ محسن آفس میں موجود ہر لڑکی پر گندی نظر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہر لڑکی اس کے سامنے جانے سے گھبراتی اور ڈرتی تھی۔ وہ یہاں سے نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ یہ ان کا روزگار تھا اور نوکری اتنی آسانی سے ملتی بھی نہیں تھی جو وہ نخرے کر کے یہ کمپنی چھوڑ کر کہیں اور نوکری کر لیتی۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ باقی سب پر بھی ترس آیا۔ لاؤ فائل، میں نے اتنا کہہ کر اس سے فائل لے لی اور پھر محسن کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اجازت لے کر میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ ایک فائل پر جھکا اسے پڑھ رہا تھا۔ میں نے بنا کوئی تہمید باندھے اس کے سامنے فائل رکھی اور اسے سائن کرنے کو کہا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے فائل کو پڑھے بنا سائن کر دیے تو میں اس کی خود پر جمی نظروں پر ناگواری محسوس کرتے ہوئے تیزی سے فائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مجھے محسن پر تعاؤس آتا تھا اور وجہ اس کی گندی نظریں تھیں جو وہ ہر لڑکی پر رکھتا تھا۔ محسن میرا بہنوئی تھا، میری بڑی بہن کا خاوند اور بے حد امیر تھا، مگر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی عیاش اور حسب پرست انسان تھا۔ میری بہن کی اور اس کی شادی خالصتاً ارینج میرج تھی، جو دونوں گھرانوں کی رضامندی سے کروائی گئی تھی۔ جہاں محسن بے حد ہینڈسم اور خوبصورت تھا، وہیں میری بہن بڑی کم خوبصورت نہ تھی۔ دیکھنے والے انہیں چاند اور سورج کی جوڑی کہتے تھے اور ان کا یہ کہنا کچھ بیجا بھی نہ تھا۔ ہماری مالی حیثیت محسن سے کم تھی، ہم اس کی طرح امیر نہیں تھے، مگر پھر بھی محسن نے میری بہن کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا، جسے ان کی شادی سے پہلے ہم اس کی اعلیٰ ظرفی ہی سمجھے تھے۔ محسن کے گھر میں اس کی 2 بہنیں ہی تھیں جنہوں نے اس کی شادی میری بہن سے کروائی تھی۔ وہ دونوں شادی شدہ اور بال بچوں والی تھیں اور ان کا محسن کے گھر کم ہی آنا جانا تھا۔ ان کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے، جس کے بعد وہ تینوں بہن بھائی ہی رہ گئے تھے اور محسن اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہماری ماں حیات تھی جبکہ بابا کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے اور میری بہنوں سے بڑے تھے اور انہوں نے جنرل اسٹور ڈالا ہوا تھا۔ دونوں بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات بھی کافی زیادہ تھے۔ میری بہن نیلم کی شادی محسن سے ہونے سے پہلے میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ میں نے فنانس پڑھا ہوا تھا۔ محسن اور نیلم کی شادی کے 2 سال بعد میں محسن کے آفس میں اس کے کہنے پر جاب شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں حصہ ڈال سکوں۔ محسن ہم سب کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتا تھا۔ شادی کے شروع کے 2 سالوں میں نیلم بھی بے تحاشا خوش رہتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ناخوش رہنے لگی۔ نیلم اور مجھ میں صرف 1 سال کا ہی وقفہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی آپ جناب یا آپی باجی کا تکلف نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اس چیز کا کبھی برا بنایا تھا، اور محسن بھی نیلم کا ہم عمر ہی تھا، جس کی وجہ سے میں اسے اس کے نام سے ہی پکارتی تھی۔ نیلم اپنے غم کی وجہ کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی، یا شاید بتانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں نے زبردستی اس سے پوچھ ہی لیا، جس پر اس نے بتایا کہ محسن ایک حسن پرست اور گندی نظر رکھنے والا شخص ہے۔ وہ نظر باز اور دوسری لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ نیلم کو ذرا سی بات پر مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔
नीलम के मुंह से सारी हकीकत सुनकर मैं दम बखुद रह गई थी और फौरी तौर पर यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए, मगर नीलम ने रोक दिया कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि अम्मी फिर परेशान हो जाएंगी और परेशान होने से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और वैसे भी अब उसका एक बेटा है, वो नहीं चाहती कि ये मामला घर वालों पर खुले और घर वाले उसे मोहसिन से अलग कर दें। अगर ऐसा हुआ तो उसके बेटे से बाप छिन जाएगा और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारे और बाप की कमी की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई खला रह जाए। मोहसिन की बहनें सब कुछ जानती थी, मगर हर बार मेरी बहन नीलम को ही सब्र की तलकीन करती थी कि वक्त गुजर जाने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और मोहसिन भी हर बुराई को छोड़ देगा और वो उसकी बीवी है तो ज़रा संभाले। उससे शादी इसीलिए तो करवाई थी कि वो संभल जाए, सुधर जाए, जिस पर नीलम चुप करके रह जाती थी। ना जाने लोग ये क्यों समझते हैं कि अपने बिगड़े हुए बेटे या बाई की शादी करवा देंगे तो वो सुधर जाएंगे। जो इंसान अपनी माँ बहनों से नहीं संभला और सुधरा, वो बीवी को किस खातर में लाएगा। वो बिगड़ा हुआ शख्स शादी करके संभलता या सुधरता तो नहीं, लेकिन अगली लड़की की ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर देता है। और यही हाल मोहसिन का भी था, जो शादी के बाद भी नहीं सुधरा था, बल्कि अब भी नज़रबाज और हुस्न परस्त था, जो मेरे खूबसूरत और सुघड़ बहन की कोई कदर नहीं करता था, बल्कि उसे मारता पीटता था। और हर छोटी से छोटी बात पर भी। मोहसिन के कैबिन से बाहर आने के बाद मैं अपनी सोचों से बाहर आई और फिर काम में मसरूफ़ हो गई कि इस शख्स को सोचना खुद को डिप्रेशन में धकेलने के बराबर था। शाम को मैं अपने घर आ गई थी। ये उससे 2 दिन बाद की बात है। एक रात मैं बैठी ऑफिस की कोई फ़ाइल देख रही थी जब अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ नीलम थी, जो बेतहाशा रो रही थी और मुझे उसके घर आने का कह रही थी। मैं कुछ परेशान हो गई कि रात के इस पहर वो रो क्यों रही है। कहीं मोहसिन ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। उल्टे सीधे ख्यालात को झटक कर मैंने उससे उसके रोने की वजह पूछी, मगर वो मुझे घर आने का कहकर फ़ौरन से फ़ोन बंद कर गई। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि ना जाने क्या बात हो गई जो वो यूं ज़ारो कतार रो रही थी। अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अगर मैं उनको ये बताती तो वो मज़ीद परेशान होकर अपनी तबीयत मज़ीद बिगाड़ लेती। तभी मैंने किसी को भी बताए बगैर घर से निकली और टैक्स नीलम की घर जा पहुंची। लेकिन जब मैं उसके घर गई तो ये देखकर परेशान हो गई कि मेरा बहनोई मोहसिन बेहोश पड़ा हुआ था और नीलम पास ही खड़ी रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो उसने रोते हुए लाइल्मी का इजहार कर दिया, जिस पर मैं बेहद परेशान हो गई और फिर इसके और ड्राइवर के साथ मिलकर मोहसिन को अस्पताल लेकर गई। वहाँ उसे जल्दी ही एमरजेंसी रूम में ले जाया गया था, जहाँ उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। मैं और नीलम बेहद परेशान थे और मुझे लग रहा था जैसे ये मसला संगीन है। आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो अब हो गया था। मैं रोती हुई नीलम को तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा कि तभी दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आई। नीलम तेज़ी से उसकी तरफ लपकी, जबकि मैं अपनी जगह पर खड़ी परेशानी से उसे देखती रही। वो डॉक्टर अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए मेरी बहन के कान में कुछ बोली, जिस पर मेरी बहन गुस्से से चलती हुई मेरे पास आई और फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा, जिस पर मैं हक्का बक्का रह गई कि इसने ऐसा क्यों किया और डॉक्टर ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। मैं सुर्ख चेहरा लिए उसे देखे गई तो उसने डॉक्टर से फ़ाइल पकड़कर मुझे दी। मैंने जैसे ही फ़ाइल खोलकर पढ़ी तो मेरा दिल बंद होने लगा और मेरा रंग उड़ने लगा, क्योंकि इस फ़ाइल में झूठ लिखा था कि मैं 3 दिन से अपने बहनोई मोहसिन के साथ गायनी डॉक्टर के चक्कर लगा रही हूँ और रिपोर्ट के मुताबिक मैं माँ बनने वाली थी और बाप के खाने में मोहसिन का नाम लिखा हुआ था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी बहन नीलम को देकर कहा कि ये झूठ है। मेरा मोहसिन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं यहाँ आई हूँ। मैंने रोते हुए अपनी सफाई दी, मगर मेरी बहन ने गुस्से में एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहा कि तुम्हें शर्म ना आई अपने ही बहनोई के साथ ऐसे तल्लुकात रखते हुए। वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी, यानी उसने डॉक्टर की बात और इस फ़ाइल पर यकीन करके मुझे गलत मान लिया था। ये फ़ाइल आपके पास कैसे आई? आपको ये सब कैसे पता? अचानक चौंक कर मैंने डॉक्टर से पूछा, जिसने वो फ़ाइल मेरी बहन नीलम को दिखाई थी। मिस्टर मोहसिन कुछ दिनों से आपके साथ चेकअप के लिए मेरे पास आ रहे थे। आप मुझे कैसे भूल सकती हैं?
مسٹر محسن نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس بچے کے لیے راضی نہیں ہیں اور اسے ضائع کرنا چاہتی ہیں، مگر محسن ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اسے بھی مار سکتی ہیں، اور دیکھ لو آج تم اسے زہر دے دیا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا تو جہاں میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، وہیں نیلم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہ فائل لے کر چلی گئی، جبکہ میں نیلم کو سمجھانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میرا محسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے اسے زہر دیا ہے، چاہے تو میرا چیک اپ کروا لو۔ میری بات پر نیلم نے مجھے دھکا دیا اور بولی کہ اب تم اپنے خریدے ہوئے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جھوٹ بولو گی؟ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نیلم کی بے اعتباری پر دنگ تھی، جسے اپنی سگی بہن پر یقین نہیں تھا، وہ بھی تب جب وہ میرے بارے میں ہر بات جانتی تھی۔ مجھے اس پر افسوس ہونے لگا، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی گھر چلی آئی، مگر یہ سوچ ضرور میرے دماغ میں آئی تھی کہ یہ سب کیوں کیا، اس ڈاکٹر نے، اور محسن کو زہر کس نے دیا ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آفس کی کسی لڑکی کا کام ہے، آخر کو ان کو تنگ بھی تو بہت کرتا تھا، اور ہر لڑکی ہی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی۔ یقیناً آفس میں ہی کسی نے اس سے بدلہ لینے کے لیے زہر دیا ہوگا۔ میں یہی سب سوچتی سوچتی گھر پہنچ گئی تھی، مگر گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا کہ محسن ہسپتال میں ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی کھل جاتی، اور پھر نیلم کی طرح میرے بھائی بھابھیاں اور ماں بھی مجھے غلط ہی سمجھتی۔ میں اس مسئلے کا حل سوچتی سوچتی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ میری بے گناہی اب محسن کے ہوش میں آنے کے بعد ہی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں صبح جا کر آفس جانے کے بجائے ہسپتال پہنچ چکی تھی، تاکہ دیکھ سکوں محسن کو ہوش آیا یا نہیں۔ نیلم ہسپتال میں نہیں تھی، بلکہ گھر گئی تھی، جہاں اس کا بیٹا اکیلا تھا۔ میں سیدھا محسن کے کیبن میں گئی، مگر وہ بے ہوش تھا۔ وہاں سے میں آفس پہنچی اور ہر چیز کا جائزہ لیا۔ محسن کی سیکرٹری سے میں نے پوچھا کہ اس نے کل کیا کیا کھایا تھا، اور اسے وہ سب کچھ کس نے دیا تھا۔ جواباً سیکرٹری نے اپنا نام لیا تھا، کیونکہ محسن کو لنچ، چائے اور کافی سب کچھ دینے کی سیکرٹری کی ہی ذمہ داری تھی۔ میں نے سیکرٹری سے ہر طرح سے سوال پوچھا، جس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ سیکرٹری نے اسے زہر نہیں دیا تھا، جس پر میں پریشان ہو گئی کہ آخر پھر اسے زہر کس نے دیا۔ لیکن پھر میں چونک اٹھی کہ شاید اسے زہر کسی نے دیا ہی نہیں، اور وہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہو تاکہ مجھے پھنسا سکے اور نیلم کی نظروں میں برا بنا سکے۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں واپس ہسپتال چلی آئی، جہاں آ کر پتہ چلا کہ محسن کو ہوش آ چکا ہے اور نیلم اپنے بیٹے کے ساتھ کینٹین تک گئی ہے، جس کو ہسپتال میں ہی لے آئی تھی۔ میں محسن کے کیبن میں داخل ہوئی تو وہ زرد سا چہرہ لیے ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھے ایک پل کو اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ سچ مچ میں بیمار لگ رہا تھا، جس کے ایک بازو پر کینولا لگا ہوا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل جب مجھے اس ڈاکٹر کے محسن کے حوالے سے لگائے بے بنیاد الزام یاد آئے، تو میرے طرز پر نفرت اور غصہ حاوی ہو گیا، اور میں تن فن کرتی اس کے سامنے پہنچی اور نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے نکاہت بھرے لہجے میں پوچھا، تو مجھے مزید غصہ آیا کہ مجھ پر تہمت لگوا کر وہ کتنے سکون میں تھا۔ وہ ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا ہے تمہارے اور میرے بارے میں؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی اور بہنوئی ہی سمجھا ہے، مگر تم تو اس رشتے کو مذاق ہی بنا کر رکھ دیا ہے، مجھے میری بہن کی نظروں سے گرا دیا، میرے اور اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں کروا کر۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے اتنا گھٹیا بدلہ لیا مجھ سے؟ میں نے چیخ کر پوچھا کہ کیوں میں خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ناسمجھی سے مجھے دیکھتا رہا، مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہوئے، جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، مگر میرا غصہ مزید بڑھتا گیا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ تاکہ تم سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے سکوں جو تم نے آفس میں سب کے سامنے میری کی تھی، محسن نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو مجھے اچانک 1 مہینے پہلے کی وہ شام یاد آئی۔ اس دن شام کے وقت میں گھر جانے کے لیے نکلنے لگی کہ مجھے جلدی اپنے گھر جانا تھا، جب اچانک میری نظر محسن پر پڑی جو اپنی سیکرٹری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس لڑکی کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سہلا رہا تھا۔ آفس میں کافی لوگ تھے جس کی محسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں غصے سے تمتماتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی تھی اور اس سے اس کی حرکت کے بارے میں باز پرس کرنے لگی تھی، جس پر سب لوگ جمع ہونے لگے، مگر میں بنا رکے اس کی بے عزتی کرتی رہی کہ وہ ایک گندی نظر رکھنے والا مرد ہے جس کو اپنی بیوی اور بچے کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ باہر منہ مارتا پھرتا ہے۔
محسن نے مجھے روکنے کی کافی کوشش کی، مگر میں نے اپنا سارا غصہ اس پر اور اس کی سیکرٹری پر نکالا، جبکہ آس پاس کھڑے سب لوگ طنزیہ انداز میں مسکراتے تماشا دیکھ رہے تھے۔ محسن کا چہرہ اہانت کی احساس سے سرخ پڑ گیا تھا، مگر میں چپ نہ ہوئی، بلکہ اس کی بے انتہا بےعزتی کرنے کے بعد اسے نامرد تک کہہ دیا، جسے عورت کی عزت کی پرواہ نہیں۔ اس دن وہ سب سنتا رہا۔ اس کی سیکرٹری نے جاب چھوڑ دی اور اس نے نئی سیکرٹری رکھ لی جو ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کے بعد بھی محسن کا وہی وتیرہ تھا، لیکن اس ننگ پر مجھ سے کچھ کہا نہیں، جس پر مجھے حیرت تھی۔ مگر 1 مہینے بعد اس نے اس بات کا بدلہ میرے کردار پر کیچڑ اچھاڑ کر لیا تھا کہ میں اپنی بہن کی نظروں میں گر گئی تھی۔ یعنی تم نے مجھ سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اس ڈاکٹر سے اتنا گندا جھوٹ بلوایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا تو محسن نے اقرار کر لیا۔ اس نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس ڈاکٹر کو 2 لاکھ روپے دے کر یہ سب کرنے کو کہا تھا تاکہ میں بدنام ہو جاؤں، وہ بھی اسی انسان کے نام کے ساتھ جسے میں گھٹیا سمجھتی ہوں، اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے زہر کھا کر بیمار ہونے اور موت کے منہ میں جانے کا جھوٹا ناٹک بھی کر لیا۔ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو تم؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ تو محسن نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ یہ ناٹک نہیں، بلکہ اس نے سچ میں زہر دیا گیا ہے اور وہ موت کے منہ سے بال بال نکلا ہے۔ اس نے اس لیڈی ڈاکٹر سے یہی کہا تھا کہ وہ زہر کھانے کا ناٹک کرے گا، اور تب وہ ڈاکٹر وہ فائل نیلم یعنی میری بہن کو دے گی، جس سے نیلم مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن اسے سچ میں کسی نے زہر دے دیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اسے زہر آخر دیا کس نے تھا؟ اس کی سیکرٹری شریف تھی، جس کی محسن سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر آخر تمہیں زہر دیا کس نے؟ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا اس سے قطعی نظر مجھے اس کی جان کی فکر تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی بڑی جوانی میں میری بہن بیوہ ہو جائے اور اس کا بچہ یتیم۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی، اور جتنا میں سوچتی جا رہی تھی میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ محسن کے چہرے پر یاسیت اور اداسی کے ڈیرے تھے جن کی وجہ میں سمجھ نہیں پائی تھی، جبکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب میرے کیے برے عمل کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یا شاید وہ بیماری کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً یہی بات تھی، ورنہ اسے میرے ساتھ کیے اس کھیل پر کیوں غم ہوتا؟ میں ابھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ جب اچانک اپنے پیچھے سے آنے والی مانوس آواز میں چونک اٹھی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بہن نیلم کی تھی۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا جو گالوں پر ڈھیروں آنسو لیے روتی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا اس کے کندھے سے لگا سو رہا تھا۔ محسن نے بھی اسے انچبے سے دیکھا۔ مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ محسن کو زہر میں نے دیا تھا، کیونکہ میں اسے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ روتی ہوئی بول کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، جبکہ یہ حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی، اور میری طرح ساکت تو محسن بھی رہ گیا تھا۔ خود سے دب کر رہنے والی اپنی بیوی نیلم سے اس نے اس چیز کی توقع نہیں کی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور کیوں؟ میں شوق سے پوچھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو مافیا، میں نے تم پر شک کیا۔ ڈاکٹر نے تمہارے اور محسن کے بارے میں جو کہا میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی باتوں پر اس کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ سب دیکھ کر میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا اور میں بنا سوچے سمجھے تمہیں غلط سمجھ بیٹھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص کتنا بڑا نظر باز اور جھوٹا ہے۔ نیلم نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے آخر میں نفرت سے محسن کو دیکھ کر کہا، تو محسن نے سر جھکا لیا، ایسے جیسے اس بات کا پچھتاوا ہو کہ اس نے میرے ساتھ کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے نیلم کو دیکھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم نے محسن کو زہر کیوں دیا نیلم؟ میں نے وہ سوال پوچھا جو میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ یہ اچھا انسان نہیں تھا مافیا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس نے مجھے شہزادی کی طرح ٹریٹ کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا۔ یہ غیر لڑکیوں سے تعلق رکھنے لگا، دیدہ دلیری سے غیر لڑکیوں کو تاڑتا اور میں کچھ بھی نہ کر پاتی۔ میں اگر اس سے باز پرس کرتی تو یہ مجھ پر ظلم کرتا، مارتا پیٹتا اور نڈال کر دیتا۔ میں اس سے باز پرس نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کو بھائیوں کو بتاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں طلاق نہیں چاہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ سدھر جائے گا۔ یہ لیکن نہیں سدھرا اور پھر میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو بغیر باپ کے نہیں پالنا چاہتی تھی، تبھی میں نے اس شخص کے ہر ظلم کو برداشت کیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ یہ بھی نہیں سدھرے گا۔ لیکن پرسوں اس کو میں نے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ یہ کسی گائنی ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے تعلق ہے جو گائنی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔
मेरी बर्दाश्त की अब हद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ये खुशियाँ मना रहा था। अगर मैं तलाक लेती तो मेरे बेटे पर बुरा असर पड़ता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई खला रहे। तभी मैंने उसे मारने का सोचा। तलाक याफ्ता होती तो लोग ताने दे देकर जीना हराम कर देते। उससे बेहतर था कि मैं बेवा हो जाती। लोगों के ताने नहीं, हमदर्दी ही मिलती। तभी मैंने उस चाय में जहर मिलाकर दे दिया कि अब मैं इस शख्स के मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सोचे बगैर कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने तुम्हारे और मोहसिन के बारे में वो सब कहा तो मुझे लगा ये सच है, और वो तुम्हारे हवाले से ही गायनी डॉक्टर से बात कर रहा था। ये सब देखकर मैं तैश में आ गई और तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो माफिया। नीलम ने रोते हुए सारी बात बताकर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ करके गले से लगा लिया, जिस पर उसने सुख का सांस लिया। और तुम मुझे तलाक भेज देना। मैं अब मज़ीद ज़माना क्या कहेगा इस डर से घुट घुट कर तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहती। अब तुम जिस भी लड़की पर नज़र रखो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। और ये तो सोचना भी मत कि मेरी बहन के साथ जो तुमने करने की कोशिश की इस पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। चलो माफिया, नीलम ने मोहसिन की तरफ पलटकर गुस्से भरे लहजे में कहा और फिर मेरे साथ घर लौट आई। मोहसिन ठीक होकर घर आ गया। घर में सबको सब कुछ बता दिया गया था, सिवाय उस बात के कि मोहसिन ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। और सब नीलम के साथ थे कि अब जो वो चाहेगी वही होगा। इनका बेटा वो हमारे साथ ही ले आई थी। 3 दिन बाद ही मोहसिन के हमारे घर में चक्कर लगने शुरू हो गए। वो माफ़ियाँ मांगता, आइंदा ऐसा ना करने का वादा करता और नीलम को साथ ले जाने को कहता। मगर नीलम की ना हाँ में ना बदली, जिस पर मोहसिन बददिल होने लगा और उसने हमारे घर आना छोड़ दिया। नीलम को लगा वो उसे तलाक दे देगा, लेकिन वो 1 महीने तक हमारे घर ना ही आया। ना ही हम में से किसी ने उसकी खैर खबर ली। मैंने उसके ऑफिस की जॉब छोड़ दी थी। तभी मुझे भी कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ होता है और क्या करता है। लेकिन 1 महीने के बाद हमारे होश उड़ गए जब उसका वकील कुछ कागजात लेकर घर आया। मोहसिन ने अपनी सारी जायदाद, जिसमें घर, कारोबार, कुछ प्लाट्स और दुकानें थी, सब कुछ नीलम के नाम कर दिया था कि अब वही उस जायदाद की मालिक है, चाहे तो मोहसिन को कुछ दे या ना दे। हम सब हक्का बक्का रह गए थे। मोहसिन ने एक खत भी भेजा था जिसमें लिखा था कि अब उसके पास दूसरी लड़कियों पर नज़र रखने और इनको इम्प्रेस करने और इन पर लुटाने को दौलत नहीं है, और बेशक नीलम उसे कभी फूटी कोड़ी भी ना दे, बस उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और दोबारा तलाक का मुतालबा ना करे। हम सब के समझाने पर वो मान गई और दोबारा मोहसिन के पास वापस चली गई।